السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں عبدالوہاب آپ کا میزبان ایک بار پھر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بچوں کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، پڑھنے والے بچوں کے لیے ہے، سیکھنے والے بچوں کے لیے ہے۔ ویسے تو ہم سب ہی ہر لمحے ہر گھڑی سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک انسان پوری زندگی اسٹوڈنٹس رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے استاد، اپنے ٹیچرز، اپنے پروفیسرز، ان سب کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، ان سب کی عزت، ان کا ادب احترام کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے۔ ایک واقعہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اسکول کے اندر گراؤنڈ کے اندر سپورٹس کے ٹائم پر بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سر جو تھے بچوں کے استاد وہ گراؤنڈ کے باہر کی طرف سے جا رہے تھے۔ بچوں نے آواز لگائی، سر آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر کرکٹ کھیلیں۔ سر نے ان کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آ کے کھیلنے لگے، بیٹنگ کی۔ سر جو تھے، ٹیچر جو تھے، انہوں نے 5 گیندوں پر صرف 2 رن بنائے۔ 6ٹھی بال پر جو سر تھے، ٹیچر تھے، وہ کلین بولڈ ہو گئے۔ جیسے ہی ٹیچر کلین بولڈ ہوئے، تمام بچوں نے چیخ مار کر سیلیبریٹ کیا، ایک دوسرے کو تالی ماری اور خوش ہوئے۔ جب سارے بچے کلاس میں آئے تو ٹیچر نے پوچھا کہ بچوں بتاؤ کون کون یہ چاہتا تھا کہ میں اس گیند پر، اس کی بال پر آؤٹ ہو جاؤں؟ جتنے بچے بولر تھے ان سب نے ہاتھ اٹھایا اور سر کہا کہ ہم سب چاہتے تھے، ہم سب چاہتے۔ ٹیچر جو تھے وہ ہنس دیے، مسکرائے اور کہنے لگے بچوں بتاؤ میں کرکٹر کیسا ہوں؟ بچوں نے کہا آپ کرکٹر بہت خراب ہیں، بکواس کرکٹر ہیں، آپ کو کھیلنا نہیں آتا۔ ٹیچر نے تمام اسٹوڈنٹ سے پھر پوچھا کہ بتاؤ میں ٹیچر کیسا ہوں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں کیسا ہوں؟ سارے بچوں نے کہا آپ ٹیچر بہت اچھے ہیں، آپ سمجھاتے بہت اچھی طرح ہیں، آپ کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمارے ذہنوں میں اتر جاتی ہیں۔ ٹیچر پھر مسکرائے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ ہی نہیں بلکہ اسکول مینجمنٹ، پرنسپل اور میرے ساتھ پڑھانے والے اسٹاف کے جتنے دوسرے ٹیچر ہیں اور میرے اسٹوڈنٹ جو پھیلے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو میرے نظریات سے اختلاف ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیچر بہت اچھے ہیں، آپ کامیاب ٹیچر ہیں، آپ سے پڑھا ہوا ہمیں یاد رہتا ہے۔ بچوں، میں جتنا اچھا ٹیچر ہوں، جتنا کامیاب ٹیچر ہوں، اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ کسی بات کو سمجھنے کے لیے مجھے کئی دن گزر جاتے تھے، کسی بات کو یاد کرنے کے لیے مجھے بہت دشواریاں ہوتی تھیں، میں کسی بھی ٹیچر کی کوئی بات سمجھ نہیں پاتا تھا، بہت کمزور اسٹوڈنٹ تھا۔ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میں اتنا اچھا ٹیچر کیسے بن سکا؟ سارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر آپ بتائیے کیسے۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ میرے استاد، میرے ٹیچر، ان کے گھر میں دعوت تھی، میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کی ہیلپ کر رہا تھا ان کے گھر میں۔ کچن کے اندر جب جوس کو ٹھنڈے کرنے کی ضرورت پڑی تو میں نے فریزر سے برف نکالی۔ برف کو توڑنے کے لیے کچن کے اندر مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس سے میں برف کو توڑ سکوں۔ اتنے میں میرے ٹیچر جو تھے، سر تھے، وہ کچن سے باہر نکلے تو میں نے جوانی کے جوش میں مکہ مار کر برف کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جیسے میں نے دیکھا کہ سر اندر آ رہے ہیں، کچن میں آ رہے ہیں، تو میں نے اس برف کو دیوار پر دے مارا۔ ٹیچر کچن میں آئے اور دیکھا کہ میں برف کو دیوار پر مار کر توڑ رہا ہوں تو انہوں نے کہا اور غصہ کیا اور ڈانٹا کہ بیوقوف، یوں برف تھوڑی توڑی جاتی ہے دیواروں پر مار کر۔ اس دن میں نے ان کی ڈانٹ خاموشی سے سنی۔ بات یہاں تک نہیں رکی، جب بھی کوئی بیوقوفی کا ذکر ہوتا کلاسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، تو میرے اس بات کو ذکر کر کے وہ استاد سب کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ میں نے ان کی ڈانٹ بھی سنی اور آج تک انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا میں نے کہ میں نے اس دن اس برف کو مکہ مار کر توڑا تھا، بلکہ دیوار پہ مار کر نہیں توڑا تھا۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات ان کو کیوں نہیں بتائی؟ میں نے یہ بات ان کو اس لیے نہیں بتائی کہ وہ ایک ہاتھ سے معذور تھے، ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ جب میں نے جوانی کے جوش میں مکہ مار کر برف تو توڑ دی، لیکن مجھے ان کے ایک ہاتھ کے معذور ہونے کا خیال آیا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ اپنے آپ کو مجھ سے کمتر سمجھیں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اس لیے میں نے اس چیز کو اپنایا، اس برف کو دیوار پر دے مارا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا اور میں نے اندر سے یہ دل سے ارادہ کیا کہ میرے استاد کو کبھی بھی احساس نہ ہو کہ وہ ایک ہاتھ سے معذور ہے۔ اور ایک آپ لوگ ہیں کہ ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو نیچا دکھانے کے لیے آپ چیخ کے ہاتھ اونچا کر رہے ہیں، چیخ کے چلا رہے ہیں کہ استاد کو، سر کو، ٹیچر کو یورکر مارو، جلدی بولڈ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، کبھی بھی اپنے استاد کو، اپنے والدین کو اور اپنے بڑوں کو کبھی بھی یہ احساس مت ہونے دیا کرو کہ ہم ان سے آگے نکل چکے ہیں، ہم ان سے آگے ہیں، ہم ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ہمیں ان سے زیادہ آ گیا۔ بچوں، جتنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہار کر بھی جیت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بچوں، زندگی میں آپ بہت کچھ بن جاتے ہیں،
ہم سب بہت کچھ بن جاتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم سب سے جیتنا چاہتے ہیں اگر، تو ٹیچرز، والدین اور اپنے بھی جتنے بڑے ہیں ان سب سے کبھی جیتنے کی کوشش مت کرنا، انشاءاللہ ہم کسی سے نہیں ہاریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی